أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. جز نمبر 4 آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 194. ربنا اے ہمارے رب. لفظی ترجمہ دیکھیے 193 کے بعد والی جو آیت ہے مع الابرار کے بعد دیکھیے ربنا، تھوڑا سا اس کو پکچر کو کلیئر کریں. ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور دے ہمیں، ما جو، وعدتنا وعدہ کیا تو نے ہم سے، الا رسولی کا اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا اور نہ تو رسوا کر ہمیں، یوم القیامہ دن قیامت کے، انکا بے شک تو، لا تخلف المیعاد نہیں تو خلاف کرے گا وعدے کے. تو آپ دیکھیے کہ ربنا، تو دیکھیے کس قدر ربنا کی تکرار ہے نا، پیچھے بھی ربنا بلایا گیا، ربنا فاغفر لنا، پھر اس سے پیچھے ہم نے آیت نمبر 193 میں بھی دیکھا ربنا اننا، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے سنا، ہم نے ایک منادی کو پکارتے سنا، ہم ایمان لے آئے، پھر کہا کہ اے ہمارے رب ربنا ہمیں بخش دے، پھر کہا کہ ربنا و آتنا اس آیت میں، اے ہمارے رب تو دے ہمیں، کیا چیز دے ہمیں، یعنی پہلے تو دیکھیں نا، ربنا ایسا لفظ ہے نا، بہت زیادہ اس کے اندر دل کی پکار ہے، اور یعنی کہ اللہ کو پکارا جا رہا ہے، تو کتنے لطف والا لفظ ہے، کتنا پیارا لفظ ہے، کتنی محبت ہے. ربنا اے ہمارے رب دل کی پکار ہے نا. تو رب جو تو ہمیں پالتا ہے، رب کون ہے؟ جو ہمیں پالتا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہماری تقدیر کا مالک ہے، جو ہمارے اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. اے ہمارے رب وہ دے ہمیں جس کا وعدہ تو نے ہم سے کیا اپنے رسولوں کے ذریعے. یعنی اے اللہ، جو تیرے رسول آتے رہے، بتاتے رہے اور وعدے کر کے جاتے رہے، ہمیں اب تو وہ عطا کر دے. کیونکہ دیکھیں رسول جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں، ذریعہ ہیں. یعنی جو باتیں تو نے اپنا اللہ سے دعا ہو رہی نا کہ جو باتیں اللہ نے رسول کے ذریعے پہنچائی ہیں، کیا پہنچائی ہیں؟ کہ نیک اعمال کا صلہ جنت ہوگی. تو ہم آپ کو، اللہ نے فرمایا نا کہ ہم آپ کو وہ جنت عطا کریں گے نیک اعمال کے بدلے. ولا تخزنا یوم القیامہ، تو رسوا تو نہ کر، تو ہمیں رسوا نہ کرنا اس دن، قیامت والے دن ہماری بے عزتی نہ ہو جائے کہیں اور ہم آگ میں نہ ڈالے جائیں. کیونکہ دیکھیے آگ میں ڈالے جانا کتنی بڑی بے عزتی کا عمل ہے نا. انکا لا تخلف المیعاد، انکا لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. اصل میں دو لوگ ہیں جو وعدہ خلاف ہوتے ہیں. کون کون سے؟ ایک ہوتا ہے منافق اور ایک ہوتا ہے عاجز. نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ منافق جو ہے وہ وعدہ خلافی کر لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے. منافق ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے، وعدہ خلاف ہوتا ہے. وہ تو وعدہ کرتے وقت اس کا ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اس کو پورا کروں گا، وہ تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو منافق کبھی اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا بلکہ وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ نوٹ کر لیں. نمبر 2 جو عاجز ہے، عاجز کہتے ہیں مجبور کو، جس کی نیت خراب نہیں ہوتی لیکن اس کے پاس عمل کی وسعت نہیں ہوتی، وہ پورا نہیں کر پاتا اپنے وعدے کو کیونکہ وہ تو مجبور ہے. تو اللہ تعالیٰ تو نہ مجبور ہے اور نہ ہی اللہ غلط بیانی کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. جو وعدہ کرتے سچا وعدہ کرتے ہیں اور ہرگز اس کو پورا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تو عاجز نہیں ہے نا، اللہ جو وعدہ کریں گے وہ لازمی پورا کریں گے. تو بندے ہیں کمزور اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، کمزور بھی ہو سکتے ہیں، جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے. تو بندے یا تو سچے نہیں ہوتے یا پھر اپنے وعدے پر اس لیے پورے نہیں اترتے کہ وہ وعدے پر پورے اترنے کے لائق نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کو واسطہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ جو وعدے تو نے ہم سے کیے کہ آخرت میں باغات عطا کروں گا اور نیک اور صالح عمل کرنے والوں کو جنتوں میں جگہ ملے گی، ایمان والوں کو، تو ایمان والوں سے اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ضرور انہیں، ایک وعدہ یہ بھی ہے نا کہ ضرور اللہ ایمان والوں کو زمین کی خلافت بھی عطا کرے گا، زمین کی خلافت بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. تو دیکھا جائے نا تو عقل مند وہ لوگ ہیں جو جو کچھ جو ہیں عقل مند جو لوگ ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، پیچھے بتایا نا اولو الالباب کیا کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا پچھلی ساری آیت میں بتایا نا میں نے کہ کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کی فکر بدل جاتی ہے. انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ آخرت میں ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہماری عزت خراب ہو جائے گی. ہاں،
اور پھر انہیں جنت میں جانے کا بے انتہا شوق ہوتا ہے، جہنم سے بچنے کی کوشش میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، ہر وقت دعائیں کرتے ہیں، ہر وقت کوششیں کرتے ہیں، نیک اور صالح اعمال کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ جب ایمان آتا ہے تو پوری شخصیت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کا خاص طور پر، اس میں سے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں عمل کی بات ہے کہ دیکھیں ایمان جو ہے وہ صرف زبان سے کچھ کہنے کا نام نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم نے صرف زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ ایمان جو ہے وہ دل میں اترتا ہے، جس سے پوری سوچ بدلتی، فکر بدلتی ہے، جب سوچ بدلتی ہے، دل بدلتا ہے تو عمل بدلتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ اپنی ایمان کے مطابق پھر نیک اور صالح اعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اجر بھی دیتے ہیں۔ یہاں پر ہماری آیت نمبر 149 یعنی 194 مکمل ہوتی ہے تخلف المیعاد تک۔ اب ہم اگلی آیت پر جائیں گے 195 پر۔ فاستجاب لهم ربهم فاستجاب، تو دعا قبول کر لی۔ اب مومنوں نے پیچھے دعا کی، دیکھیں مومنوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ دعا قبول کر لی، لہم ان کے لیے، ربهم ان کے رب نے، انی کہ بے شک میں، لا اضیع نہیں میں ضائع کروں گا، عمل عامل کسی عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکرن خواہ مرد ہو، او یا انسا عورت، بعضکم بعض تمہارے، من بعد بعض سے ہیں، فالذین تو وہ جنہوں نے ہاجرو ہجرت کی، واخرجو وہ نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا تھوڑا سا اس کو اوپر کریں، تھوڑا پیج جو ہے قرآن والا، وَأُوذُوا اور وہ اذیت دیے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، وَقَتَلُوا اور انہوں نے جنگ کی، وَقُتِلُوا اور وہ مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ البتہ میں ضرور دوں گا، انہم میں ضرور کر دوں گا، انہم ان سے، سیئاتہم برائیاں ان کی، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور میں ضرور داخل کروں گا انہیں، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، ثواباً بدلہ ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس، حسن الثواب بہت اچھا بدلہ ہے، بہت اچھا ثواب ہے۔ تو یہ لفظی ترجمے کے بعد میں اس آیت کو کھول کے بیان کرتی ہوں۔ فاستجاب لهم ربهم تو دعا قبول کر لی، دعا قبول کر لی، دعائیں قبول کون کرتا ہے؟ ربهم رب لهم ربهم ان کے لیے ان کے رب نے، ایمان والوں کے لیے، عقل والوں نے جب سب کچھ دیکھا، اللہ کی نشانیاں دیکھی، اللہ سے دعائیں مانگی، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کی، ایمان لے آئے اور اللہ سے دعا کی نا کہ اللہ تو نے جو وعدے کیے اپنے نبیوں کے ذریعے سے وہ وعدے پورے فرما، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فاستجاب لهم ربهم ان کی دعا قبول کر لی، فاستجاب لهم ربهم تو دعا قبول کر لی ان کے لیے ان کے رب نے، یعنی ثابت ہو رہا ہے کہ دل سے مانگی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ثابت ہو رہا ہے کہ دل سے مانگی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، اور فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل، میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، کس قدر حوصلہ افزا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ فاستجاب لهم ربهم دعا قبول کر لی اللہ نے، ان کی یعنی ان کے رب نے، اللہ نے دعا قبول کر لی، تو ہمیں پتہ لگ گیا نا کہ اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اور بے شک میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی واضح ہو گیا کہ کسی کا بھی عمل ضائع نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کسی کی نیکی اگر ایک ذرے کے برابر بھی ہوگی تو وہ ضائع نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور ایک کے بدلے ایک ہی نہیں بلکہ 10 گنا زیادہ، اور چاہے وہ نیکی کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے، کہا نا من ذکرین او انثی بعضکم من بعض، یعنی کہ اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عورت نماز پڑھے تو اجر زیادہ ہے یا مرد پڑھے تو زیادہ، نہیں، معاملات میں مساوات ہے، عورت اور مرد کے معاملات میں مساوات ہے، خواتین اللہ کا ذکر کریں یا نہ کریں، یا مرد کریں یا جو بھی کریں، یعنی دونوں کے اعمال جو ہیں برابر ہیں۔ پیچھے سے نا کچھ شور آ رہا ہے، نبا آپ کی طرف سے کچھ شور آ رہا ہے، کلاس کے باقی کو تو مائک میوٹ ہے، باقیوں کے مائک میوٹ ہے، آپ کا مائک اوپن ہے، تو آپ کی طرف سے ایک شور آ رہا ہے۔ اچھا، اور تھوڑا سا پیج بھی واضح کریں، وہاں پہ جائیں جہاں پہ میں بول رہی ہوں نا، اور اس معاملے میں دیکھیں یہ ہے نا او انسا
لا اضیع عمل عامل، نہیں میں ضائع کروں گا عمل کسی عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، منکم یہ سامنے لکھا نا، عمل عامل منکم میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، من ذکرن خواہ مرد ہو او انسا یا عورت، یعنی عورت اللہ کا ذکر کرے، پڑھے، پڑھائے۔ دیکھیں ذکر جو ہے نا، یہاں پہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کے بیٹھ گئے اور اس پہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک وہ بھی ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کو سیکھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کو سکھانا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اگر کوئی عورت یہ کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ مرد اور عورت کا جو عمل ہے وہ اجر کے حساب سے برابر ہے، چاہے عورت اللہ کا ذکر کرے، قرآن پڑھے یا قرآن پڑھائے، یا قرآن پڑھانے کے سلسلے میں یا پڑھنے کے سلسلے میں یا کسی بھی اللہ کے ذکر میں جتنا بھی وہ حصہ لے گی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیں گے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ذکر تو صرف تسبیح ہے، بلکہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھانا، قرآن کا سیکھنا، غور و فکر کرنا، یہ سب کا سب اللہ کے ذکر میں آتا ہے۔ پھر فرمایا مرد ہو یا عورت، او انسا بعدکم من بعد، یعنی کہ فرمایا کہ تم میں سے بعض جو ہیں تمہارے بعض سے ہیں، یعنی کہ مرد بھی تو دیکھیں نا، بعض سے ہے نا، کیا مطلب، مرد عورت ماں ہوتی ہے، عورت بھی ماں ہوتی ہے، عورت سے پیدا ہوئے نا، تو ایمان میں اور اجر میں دونوں برابر ہیں، عبادات میں فرق نہیں ہے، صرف ڈیوٹیز میں فرق ہے۔ دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے، اس میں فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف کیا ہے، ڈیوٹیز کو، ذمہ داریوں کو الگ الگ کیا ہے، اجر میں یا کسی عمل کے اجر میں کوئی فرق نہیں دیا کہ اگر مرد کرے گا تو اسے سوری زیادہ اجر، عورت کرے گی تو کم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ صرف دیکھیں ایک دنیا کی ایک کمپنی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی مختلف عہدے ہوتے ہیں، مختلف بندے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کے حساب سے عہدہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے بھی الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں، لیکن درجے میں اجر کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اچھے عمل ہوئے، یعنی مرد کے ہوئے یا عورت کے ہوئے، تو عمل کے اوپر ان کا حساب ہو، ان کو اجر ملے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں ہے، نوٹ کر لیجئے، مومن مرد اور عورتیں بعض ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتوں کی ہجرت کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں آیا، کیا بات ہے؟ یہ حضرت عائشہ نے ام سلمہ نے نبی کریم سے سوال کیا کہ بھئی کیا بات ہے، قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں آیا عورتوں کی ہجرت کے بارے میں، تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی، اب یہ دیکھیے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی، یعنی عورتیں بھی تو ہجرت کر سکتی ہیں نا ضرورت پڑنے پر۔ اور ہجرت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ہجرت ہے جو مکے سے مدینہ، ہجرت کی 3 قسمیں ہیں۔ دیکھیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے جو اللہ نے حرام کر دی، یہ ہجرت ہے۔ ہجرت کو تو ویسے بھی لفظی معنی یہ ہے نا، چھوڑ دینا، اور جو بلد کفر کو چھوڑ کر بلد اسلام میں داخل ہو جانا، جیسے مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ گئے تھے، ایسے ملک کو، اس کے علاوہ دیگر تمام ساری دنیا میں ایسے ملک کو یا ایسی جگہ کو چھوڑ دینا ہجرت ہے۔ تیسری جو ہجرت ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، جہاں اللہ کی اطاعت میں آسانی نہیں ہوتی، وہاں سے چلے جائے بندہ، تو یہ ہجرت ہے۔ یعنی گناہوں سے ہجرت کر لی، گناہ چھوڑ دیے، برے اعمال چھوڑ دیے، حرام چھوڑ دیا، یا اس جگہ کو چھوڑ دیا، یا پھر ایسے ملک ایسے تمام معاملات کو چھوڑ دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہوتی، اور اس جگہ کو بھی۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، یہاں فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی۔ دیکھیں جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، یہاں پہ میں ایک اضافی بات بتاتے چلوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا اور کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے جو گناہ ہو گئے مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گا، تو یہ گناہوں سے ہجرت ہے۔ اور پھر ہجرت کا کتنا بڑا اجر ہے نا، تو توبہ کیا کرے اور اللہ سے معافی مانگا کرے، اور پکی اور سچی توبہ کو کے لیے دعا کیا کرے کہ اللہ میری اس توبہ کو سچی اور پکی توبہ بنا، اور یہ میں نے ہجرت کی ہے گناہوں سے، کس کی طرف؟ نیکیوں کی طرف، تو اسے قبول فرما اور مجھے اس پر ثابت قدم رکھ۔ تو یہ بھی نوٹ کر لیں اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ، یہاں اللہ فرما رہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی، یا پھر لوگوں نے وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یا پھر لوگوں نے زبردستی ان کو گھروں سے نکال دیا، نکال دیتے ہیں نا لوگ۔ اب دیکھیے کہ جس طریقے سے آج کل فلسطین میں لڑائی ہو رہی ہے، اور کس طریقے سے فلسطینیوں کو گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، تو
ہو رہا ہے نا دنیا میں ایسا ایسا ہوگا، ایسا ہوا ہے پہلے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، تو وہ جنہوں نے ہجرت کی، اب نوٹ کر لیں یہ چیزیں اپنے پاس، بڑی قیمتی آیت ہے، اور خاص طور پر آج کل کے حالات کے حوالے سے بھی بہت قیمتی آیت ہے۔ فالذین، وہ جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، واخرجوا، اور وہ نکالے گئے، من دیارہم، دار کی جمع ہے، دار ہوتا ہے ایک، دیار ہوتا ہے اس کی جمع، اپنے گھروں سے۔ اور بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں عورتوں کو بھی لوگ نکال دیتے ہیں گھر سے، کہتے ہیں نکل جا میرے گھر سے، فوراً نکل جا میرے گھر سے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، گھر کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، کسی سے گھر کی نعمت چھین لینا بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ آگے چلتی ہوں، وَأُخْرِجُوا، اور نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، وَأُوذُوا، اور اذیت دیے گئے، وَأُوذُوا، اور اذیت دیے گئے، فی سبیلی، میرے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں اگر کسی نے ہجرت کی، یا پھر اللہ کی وجہ سے ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کے ایمان کی وجہ سے، یا انہیں کوئی بھی اذیت دیے گئی، ستایا گیا، انہیں ستایا گیا، ان لوگوں کو، فی سبیلی، اللہ کے راستے میں۔ تو یعنی جو لوگ ستائے گئے، جو بھی، وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں، اللہ کے راستے میں ستائے جائیں، تنگ کیا جائے، گھر سے نکالا جائے، یا پھر وقاتلو، اور انہوں نے جنگ کی، وقتلو، اور وہ مارے گئے، جنگ بھی کی انہوں نے اللہ کے راستے میں، اور وہ پھر مارے بھی گئے، شہید بھی ہوئے۔ یعنی بعض اوقات خواتین نے بھی جنگ کی ہے، یہ بھی میں آپ کو حالانکہ اگرچہ خواتین پر فرض نہیں ہے، لیکن ام عمارہ کی مثال موجود ہے کہ کس طرح جنگ احد کے اندر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا، اور کس طرح وہ اپنا تیر تلوار برچھا لے کر کیسے نبی کے آس پاس گھوم رہی تھی، دوڑ رہی تھی، اور دشمنوں کے وار پہ سہ رہی تھی، اور دشمنوں کے تیر اپنے جسم پہ کھا رہی تھی، اور کس طرح صحابہ کے حوصلے بڑھا رہی تھی، پکار رہی تھی کہ آؤ نبی ادھر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، اور کیسے مردانہ وار انہوں نے اپنے نبی کا دفاع کیا۔ تو یہ ایک ام عمارہ کی مثال بھی موجود ہے، حالانکہ عورت پر فرض نہیں ہے، لیکن مثال تو موجود ہے نا۔ تو اور پھر یہ وقتلو، اور وقتلو، اور وہ شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، یعنی یہ سب کچھ ان پر بیتا، کیا ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کو، کن لوگوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو نکالا گیا ان کے گھروں سے، وہ انہوں نے ہجرت کی، یا پھر زبردستی ان کو نکال دیا گیا۔ پھر یہ کہ ان پہ اذیتیں دی گئیں، وہ لڑے بھی، اور پھر وہ مارے بھی گئے، وہ قتل بھی ہوئے، وہ شہید بھی ہوئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور البتہ، اب اللہ کی بات سنیں، کتنا وزن ہے، البتہ میں ضرور ضرور دور کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنا زور دے کے اللہ نے کہا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے، سیئاتہم، برائیاں ان کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، آگے بھی سنیں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور داخل کر دوں گا انہیں، تشدید کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ، بڑے اصرار کے ساتھ بات آئی ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ، آپ دیکھیں جگہ جگہ تشدیدیں لگی ہوئی ہیں، لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ میں ضرور، یعنی ڈبل ڈبل بات ہو رہی ہے نا، نون پہ تشدید، تاکید ہے یہ، وَلَأُكَفِّرَنَّ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا، انہم، ان سے جن کے ساتھ یہ مظالم ہوئے ہیں، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ان کے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور داخل کر دوں گا ان کو، یعنی کہاں پر، اللہ اکبر کبیرہ، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی میں انہیں جنت کے باغوں میں، باغات میں، اور ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں داخل کر دوں گا، یعنی وہ جنت کے باسی ہوں گے، وہ جنت کے باسی ہوں گے۔ دنیا والوں نے اگر گھروں سے نکال بھی دیا، تو تکلیفیں دے بھی دیں، تو ان تکلیفوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے، یا وہ اللہ کے راستے میں لڑنے گئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، تو پھر اللہ کتنا قدردان ہے کہ اللہ کہتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ، میں ضرور بدلہ دوں گا ان کو، عنہم، ان سے ان کی برائیاں، سیئاتہم، برائیاں دور کر دوں گا، ولا ادخلنہم، البتہ میں ضرور داخل کر دوں گا ان کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ثوابا من عند اللہ، ثواب، بدلہ ہے اللہ کے پاس، واللہ، اور اللہ، عندہ، اس کے پاس، حسن الثواب، اچھا ثواب ہے، بدلہ ہے۔ یعنی ایسے لوگ کہ جن پر یہ ساری مصیبتیں گزری، جن کے گھر بار چھٹے، جنہوں نے ہجرت کی، یا پھر ان کو دیارہم، ان کو اخرجوا دیارہم، نکالا گیا زبردستی، یا کیا ہوا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ کے راستے میں جسمانی تکلیفیں دیں، ذہنی تکلیفیں دیں،
یا اذیتیں دی. آپ دیکھیے کہ کتنی اذیتیں اس وقت مکہ میں نبی کریم کو بھی دی گئیں، کتنی پریشانیاں دی گئیں. نبی کریم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اونٹ کی اوج اٹھا کے ان کے اوپر رکھ دیتے تھے. حضرت بلال کو اللہ کی ان کے دین میں داخل ہونے کی سزائیں دیتے تھے. تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتے تھے، ننگے جسم کے اوپر مارتے تھے. اس کے علاوہ ہر قدم پہ اذیتیں ملی. نبی پاک کو اذیتیں ملی، ان کے صحابہ کو کتنی اذیتیں ملی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جن پر یہ مصیبتیں گزری اور پھر انہوں نے گھر بار چھوڑے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جب وہ نکلے اللہ کے دین کا پیغام دینے، تو پھر ان کے ساتھ لوگوں نے انہیں جسمانی تکلیفیں بھی دی. جب ہمارے نبی طائف گئے تھے کتنی جسمانی تکلیف دی تھی، لوگوں نے پتھر مارے تھے، محلے کے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا تھا اور انہوں نے اتنے پتھر مارے تھے کہ آپ کا جسم لہولہان کر دیا، حتیٰ کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں اور چپک گئیں پیروں سے. پھر بھی آپ نے ان کو بد دعا نہ دی، پھر بھی آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ان کو نیک ہدایت دے. تو اللہ کتنا قدردان ہے. اللہ کہتا ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکالے گئے گھروں سے، کیونکہ مکے میں بھی بہت سارے لوگوں کو زبردستی نکال دیا تھا کہ نکلو یہاں سے، تم اللہ کا نام لیتے ہو چلے جاؤ یہاں سے. تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے. اللہ کیسے اپنے بندوں کو اپنے دامن کی رحمت کے دامن رحمت میں سمیٹ رہا ہے کہ فالذین ہاجروا، وہ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، نکالے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھا لی، اذیتیں اٹھا لی، وقتلوا، اور انہوں نے جنگ کی، وقتلوا، اور وہ شہید ہوئے، لو کفرن، میں ضرور دوں گا ان کو، انہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں بھی دور کر دوں گا، ولا ادخلنہم، میں ضرور داخل کر دوں گا ان کو، اور جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو ایسے باغ، ذرا باغ کا تصور تو کر کے دیکھیں، کتنا حسین باغ، کتنا حسین و جمیل باغ کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. آپ تصور کریں جنت ایسی جگہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کوئی ذہن سوچنے کی طاقت نہیں رکھتا، اتنی حسین اور اتنی خوبصورت کہ آپ سوچئے کہ کیا وہ جنت ہوگی کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یا تو وہ اتنا کوئی بلند مقام ہوگا یا پھر کوئی ایسا شیشے جیسا فلور ہوگا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے نا، اس کو بہتا پانی اچھا لگتا ہے. تو اللہ نے کہا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور باغ تو آپ کو پتہ ہے تصور سے ہی دل خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں پھر ان کو اپنے ایسی باغوں میں جگہ دوں گا اور ثواب دوں گا، بدلہ دوں گا ان لوگوں کو اپنے پاس سے. اللہ اکبر. بات یہاں پہ پوری نہیں ہوئی کہ جنت میں، آگے بھی میں اپنے پاس سے، یعنی کہ اگر وہ مرتے ہیں یا مارتے ہیں، وہ جاتے ہیں اللہ کی خاطر لڑنے مرنے، تو پھر دنیا والے تو ترس کھاتے ہیں نا، ہائے اگر وہ بیچارے، وہ تو گئے تھے اللہ کے رستے میں شہید ہو گئے، تو پھر انہوں نے، یا پھر انہوں، مطلب لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہیں انہوں نے کیا دیکھا کیا پایا. لیکن اللہ نے یہ سب بتا دیا کہ ان کا مقام اللہ کی نظر میں کتنا بلند ہے. اللہ ان کی عزت کو بڑھاتا ہے اور اپنے پاس سے، اندہو، اپنے پاس سے انہیں ثواب دیتا ہے، انہیں بدلہ دے گا. اور سب سے بہترین بدلہ وہی ہوگا جو اللہ کے پاس سے ملے گا. یہ اللہ کتنی محبت سے کہتا ہے میرے پاس سے، اللہ کے پاس سے. تو اللہ کے پاس سے جو ثواب ہے وہ تو پھر کتنا عمدہ ہوگا اور کتنا بہترین ہوگا. یہ جو اندہو، اس کے پاس کا جو لفظ آیا ہے نا، اس کو اللہ ان کو عزت بخش رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ وہ، ایک عام دنیا کی مثال دوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو یوں سامنے اگر ہم ٹیبل پہ رکھتے ہیں بھی آتے جاؤ اور اٹھاتے جاؤ، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے نہیں میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. عموماً جب کوئی ڈگری وغیرہ کا بھی موقع آتا ہے تو اسٹوڈینٹس کو ہم جو بڑے ہوتے ہیں، ہیڈ ہوتے ہیں ادارے کے یا پرنسپل ہوتے ہیں، وہ آ کے اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں. کیوں؟ وہ اس اسٹوڈنٹ کو وہ عزت بخش رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ محنت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ثواب اپنے پاس سے دیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع دے. واللہ عندہ حسن الثواب. تو اللہ کے پاس ہے بہترین ثواب. تو بہترین بدلہ، بہترین جزا، اور بہترین جزائے اعمال مردوں اور عورتوں میں ایک جیسے ہیں. اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی وہی جزا دے گا ان کے نیک اعمال کی وجہ سے جو کہ عورتوں کو، اور جو عورتیں نیک اعمال کریں گی. اس آیت کا یہ مفہوم ہے. اور ثواب کیا ہوتا ہے؟ عمل کا بدلہ. تو اچھے اعمال کرنے چاہیے. یہ جو ہماری آیت نمبر 190، یہاں پر ہماری 195 کمپلیٹ ہوتی ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ جب انہوں نے دعا کی فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کسی کے عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے عورت ذکر کرے یا مرد، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. عورت اور مرد جو بھی نیک عمل کرے وہ برابر ہے. اور عورت یا مرد جو بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، گھر سے نکالے جائے، تکلیفیں اٹھائے، جو بھی جنگوں میں حصہ لے، شہید ہو جائے، اللہ اس کو اپنے اس کی برائیاں دور فرمائیں گے، اس کو جنت میں، جنت ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی اس میں داخل کریں گے، اور ثواب دیں گے اپنے پاس سے، بہترین ثواب اور بہترین بدلہ عطا کریں گے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہماری 195 کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے بندوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔